الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام، آج ہم انشاءاللہ العزیز مدنی قاعدہ کورس میں سبق نمبر 15 یعنی میم ساکن کے قواعد کو پڑھیں گے، سمجھیں گے اور سیکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ جی، میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں۔ میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں۔ نمبر 1 ادغام شفوی، نمبر 2 اخفاء شفوی، نمبر 3 اظہار شفوی۔ میم حروف شفوی میں سے ہے، یعنی ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف میں سے میم ہے۔ تو ہونٹوں سے 4 حروف ادا ہوتے ہیں: با، فا، میم، واو۔ تو اس لیے جب میم ساکن کا قاعدہ دہرایا جائے گا تو جب ادغام پڑھا جائے گا تو ادغام شفوی، اخفاء پڑھا جائے گا تو اخفاء شفوی، اظہار پڑھا جائے گا تو اظہار شفوی کہیں گے۔ ادغام شفوی کیا ہوتا ہے؟ ادغام چونکہ ہمیں پتہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ ادغام کا معنی ہوتا ہے کہ ایک حرف کو دوسرے حرف میں ملا کے پڑھنا۔ تو میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے، یعنی میم ساکن کے بعد پھر دوسرے کلمے میں میم آ جائے تو میم ساکن میں ادغام شفوی ہوگا، یعنی غنہ کریں گے۔ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو کیا کریں گے؟ ان دونوں میموں میں ادغام شفوی کریں گے، یعنی غنہ کریں گے۔ اس کی تفسیر ہم انشاءاللہ عز و جل آگے مشق میں پڑھیں گے۔ اخفاء شفوی، اخفاء کا معنی ہوتا ہے چھپانا۔ تو میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے، میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو کیا ہوگا؟ میم ساکن میں اخفاء شفوی ہوگا، میم ساکن میں اخفاء شفوی ہوگا، یعنی غنہ کریں گے۔ ادغام شفوی میں بھی غنہ ہو رہا ہے اور اخفاء شفوی میں بھی غنہ ہو رہا ہے، لیکن ان دونوں کے غنوں میں فرق ہوگا، وہ آگے چل کے ہم انشاءاللہ عز و جل سیکھیں گے۔ جی، نمبر 3 ہے اظہار شفوی۔ تو اظہار شفوی کیا ہوتا ہے؟ میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو میم ساکن میں ادغام شفوی اظہار شفوی کیا ہوتا ہے؟ جی، اظہار شفوی میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو میم ساکن میں اظہار شفوی ہوگا، یعنی غنہ نہیں کریں گے۔ ادغام شفوی میں غنہ ہوگا، اخفاء شفوی میں غنہ ہوگا، لیکن اظہار شفوی میں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ جی، آئیے مشق پڑھتے ہیں۔ حمزہ، نون، زبر ان، تا، میم، میم پیش تم، انتم، میم، را پیش مز، انتم مز، لام زیر لی، انتم مزلی، میم، واو پیش مو، انتم مظلمون، نون زبر ن، انتم مظلمون، انتم مظلمون۔ اب یہاں قاعدے دیکھیے گا۔ حمزہ متحرک، نون ساکن۔ اب نون ساکن کے بعد حرف تا حروف اخفاء میں سے آیا ہے، تو یہاں انتم ہے۔ انتم میں کون سا قاعدہ ہو رہا ہے؟ اخفاء کا قاعدہ، لیکن یہ نون ساکن میں اخفاء کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ آگے میم ساکن، آگے تم میں میم ساکن، اور میم ساکن کے بعد یہ دیکھیے مظلمون کی پہلی میم ہے، یعنی میم ساکن کے بعد پھر فوراً میم آ گئی ہے۔ تو یہاں میم ساکن کے بعد میم آ جائے، دوسری میم ہو، تو پھر یہاں کون سا قاعدہ ہوتا ہے؟ میم ساکن کے بعد اگر دوسری میم آ جائے تو یہاں ادغام شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی میم ساکن کو میم مشدد میں ملا کے ہم پڑھیں گے۔ آگے میم مشدد میں پھر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، وہ آ گیا ضا، حروف مستعلیہ میں سے ہے، پور پڑھیں گے۔ تو انتم مظلمون،
اسی طرح آگے چلتے ہیں. حمزہ زبر ا، لام میم زبر لم، علم تا زبر تا، علم تا، را زبر را، علم تارا، علم تارا. اب یہاں دیکھیے حمزہ کے اوپر حرکت ہے تو حمزہ متحرک ہو گیا، لام متحرک ہو گیا، میم ساکن ہے. اب میم ساکن کے بعد اب دیکھیے تا آیا ہے، تو ہم نے پڑھا ہے کہ دوسری میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو یہ ادغام شفوی ہے، میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو یہ اخفاء شفوی ہے، اور میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آئے گا تو وہاں کیا ہوگا؟ اظہار شفوی ہوگا. یعنی میم ساکن میں غنہ نہیں کریں گے، میم کو ظاہر کریں گے. تو کیا پڑھیں گے؟ علم تارا. پیچھے کیا پڑھا تھا؟ تم مسلمون، یعنی تم والی جو میم ہے اس کو مسلمون والی میم میں ملا کے پڑھ لیا، تو یہاں کیا ہوگا؟ ادغام کر دیا ہم نے. لیکن علم تارا میں ہم نے میم کو ظاہر کیا ہے، تو یہی اظہار شفوی کہلاتا ہے. علم تارا. آگے کاف نون پیش کن، تا میم پیش تم، کنتم می با زیر بی، ہا کھرا زیر ہی، کنتم بھی ہی. یہاں قاعدہ کون کون سے ہیں؟ کاف متحرک، نون ساکن. تو نون ساکن آ گیا ہے. اب نون ساکن کا بھی یہاں قاعدہ جو ہے وہ دیکھتے ہیں کون سا ہے. تو نون ساکن کے بعد حرف تا آیا ہے، تا حروف اخفاء میں سے ہے، تو یہاں کیا ہوگا؟ نون ساکن میں اخفاء کا قاعدہ ہو رہا ہے. کون تو یعنی غنہ کریں گے. آگے تا میم پیش تم ہے، میم ساکن کے بعد حرف با آیا ہے، میم ساکن کے بعد حرف با آیا ہے. تو ہم نے قاعدہ پڑھا ہے کہ میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو کون سا قاعدہ ہوگا؟ اخفاء شفوی ہوگا. یعنی میم ساکن کو با میں چھپا کے پڑھیں گے. کیسے پڑھیں گے؟ اخفاء کر کے غنہ کریں گے. کیسے؟ اخفاء شفوی ہوگا یہاں. ٹھیک ہے جی. جب اخفاء خالی کہیں گے تو وہ نون ساکن کا قاعدہ کہلائے گا، لیکن اخفاء شفوی کہیں گے تو یہ میم ساکن کا قاعدہ کہلائے گا. ٹھیک ہے جی. تو کنتم بھی، اب دیکھیے تم بھی، میم ساکن کو با کے اندر اخفاء کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی، مخفی کیا جا رہا ہے میم ساکن کو با کے اندر، تو یہ کہلاتا ہے اخفاء کا قاعدہ. اب یہاں دیکھیے ایک لائن میں تینوں قاعدے آگے. انتم مسلمون میں ادغام شفوی، علم تارا میں اظہار شفوی، اور کنتم بھی میں کون سا قاعدہ آ گیا ہے؟ اخفاء شفوی کا. آگے چلتے ہیں. ہا میم پیش ہم، فا یا زیر فی، ہم فی، ہا الف زبر ہا، ہم فی ہا، ہم فی ہا. اب جیسا کہ دیکھیے پڑھنے سے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہاں میم کو ظاہر کیا جا رہا ہے. یہاں پھر کون سا قاعدہ ہوگا؟ اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا. آگے وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ. اب یہاں دیکھیے واو متحرک، لام متحرک، کاف متحرک، میم ساکن. میم ساکن کے بعد یہاں دیکھیے دوسری میم آ رہی ہے، تو میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو کون سا قاعدہ ہوگا؟ ادغام شفوی کا. ٹھیک ہے جی. آگے میم شدد میں پھر غنہ ہوگا. آگے کسب میں با ساکن ہے، حروف قلقلہ میں سے ہے، قلقلہ کریں گے. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ. آگے وَالْأَمْرُ، وَالْأَمْرُ یہاں بھی اظہار شفوی کا قاعدہ ہو رہا ہے. میم ساکن کے بعد حرف با، یعنی با اور میم کے علاوہ را آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہاں کون سا قاعدہ ہوگا؟ اظہار شفوی کا. وَالْأَمْرُ. آگے تَأْتِهِمْ بِآیَةٍ، تَأْتِهِمْ بِآیَةٍ. تا متحرک آگے حمزہ ساکنہ میں ہمیشہ جھٹکا ہوگا. تا متحرک، ہا متحرک، میم ساکن. میم ساکن کے بعد حرف با آ رہا ہے
کون سا قاعدہ ہوگا؟ اخفاء شفوی کا قاعدہ ہوگا۔ آگے امضا حمزہ متحرک میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ حرف ضاد آ رہا ہے، تو یہاں کون سا قاعدہ ہوگا؟ اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا۔ آگے آتیتکم من کتاب، آتیتکم من کتاب، اب یہاں بھی دیکھیے حمزہ کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ، تا متحرک یا ساکن سے پہلے زبر آ رہے ہیں، یا لین کا قاعدہ ہوگا، تا متحرک کاف متحرک، آگے میم ساکن کے بعد دوسری میم آ رہی ہے تو یہاں ادغام شفوی ہوگا۔ آگے نون ساکن کے بعد حرف کاف آ رہا ہے جو کہ حروف اخفاء میں سے ہے، تو یہاں کون سا قاعدہ ہوگا؟ نون ساکن میں اخفاء کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہاں دو قاعدے پائے جا رہے ہیں، میم ساکن میں ادغام شفوی اور نون ساکن میں اخفاء کا قاعدہ لگ رہا ہے جی۔ ٹھیک ہے جی، آگے لم یلد، تو یہاں دیکھیے میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ یا آ رہا ہے، تو یہاں اظہار شفوی ہوگا۔ علیکم بوکیل، تو یہاں بھی دیکھیے میم ساکن کے بعد حرف با آ رہا ہے تو اخفاء شفوی کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ امطرنا، اب یہاں دیکھیں میم ساکن کے بعد تو حرف با اور میم کے علاوہ ہے تو اس لیے یہاں بھی اظہار شفوی ہوگا۔ آگے فَهُمْ مُقْمَحُونَ، حا کی واو سے ہی نکالیں گے، قاف ساکن میں قلقلہ کریں گے، دیکھیں میم ساکن کے بعد دوسری میم آ رہی ہے تو ادغام شفوی ہوگا، میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ لکم دینکم، لام متحرک کا متحرک میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ دال آ رہا ہے تو یہاں کون سا قاعدہ ہوگا؟ اظہار شفوی، میم کو ظاہر کریں گے۔ ترمیہم بحجارۃ، تو یہاں دیکھیے تا متحرک را ساکن سے پہلے زبر را کو پر پڑھیں گے، میم متحرک یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ کا قاعدہ، ہا متحرک میم ساکن کے بعد حرف با آ رہا ہے، اخفاء شفوی کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے علم نشرح، تو میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ نون آ رہا ہے تو یہاں کون سا قاعدہ ہوگا؟ اظہار شفوی کا۔ وَهُمْ مُعْرِضُونَ، تو یہاں بھی واو متحرک ہا متحرک میم ساکن کے بعد دوسری میم آ رہی ہے تو ادغام شفوی۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، تو یہاں بھی واو متحرک خوا متحرک لام متحرک کاف ساکن میں قلقلہ خوب ظاہر کریں گے، آگے میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ حمزہ آ رہا ہے تو یہاں کون سا قاعدہ ہوگا؟ اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا۔ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، تو یہاں بھی دیکھیے میم ساکن کے بعد حرف با آ رہا ہے تو اخفاء شفوی کا قاعدہ ہو رہا ہے، آگے میں ہمیشہ حمزہ ساکنہ میں ہمیشہ جھٹکا ہوگا، جھٹکا دیں گے۔ ام صبرنا، تو میم ساکن کے بعد حرف صاد آ رہا ہے جو با اور میم کے علاوہ ہے تو یہاں بھی اظہار شفوی کا قاعدہ لگے گا۔ آگے لہم من الحسنى، تو میم ساکن کے بعد دوسری میم ادغام شفوی، آگے نون مشدد میں ہمیشہ غنہ، میم مشدد میں ہمیشہ غنہ، نال نہیں کریں گے، لام ساکن کو قلقلہ نہیں دیں گے،
نرمی سے پڑھیں گے، نل حسنہ، ہا کے بعد صحیح نکالیں گے، ذالکم قولکم، ذالکم قولکم، تو یہاں بھی میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ دوسرا رفع آ رہا ہے، تو یہاں بھی اظہار شفوی ہوگا، بعضکم ببعض، بعضکم ببعض، تو میم ساکن کے بعد حرف با رہا ہے، اخفاء شفوی ہوگا، علیہم، علیہم غضب، علیہم غضب، تو میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ غین آ رہا ہے، تو یہاں بھی اظہار شفوی ہوگا۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں امید ہے کہ آپ کو میری بنائی گئی ویڈیوز کی اچھے طریقے کے ساتھ سمجھ آ رہی ہوگی، تو نیک دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔